الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے کے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہے کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے زائل کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھتے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب، آپ کتنی بھی دلیل لے کر جائیں ان کتابیوں کے پاس تو آپ کی دلیل کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو شخص کسی سے اگر بغاوت کرتا ہے یا برخلاف کرتا ہے تو اسے اس کے کام میں کچھ لغزشیں نظر آتی ہیں، تو اس بنا پر وہ بغاوت کرتا ہے، الگ تھلگ باتیں کیا کرتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو الگ تھلگ بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ غلطی، انہیں کچھ خامی نظر آ رہی ہو۔ اگر خامی نظر آتی تو دلیل دینے پر وہ مان جاتے، لیکن وہ جب آپ ہی سے عناد رکھ رہے ہیں، آپ ہی سے جلن حسد رکھ رہے ہیں، تو آپ کتنے بھی دلیل لے کر جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی دلیل کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی شان کو پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو قبلوں والے نبی ہیں۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ شور و غل تھا کہ عرب کی سرزمین پر جو آخری پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے تو ان کا دو قبلہ ہوگا، کچھ دنوں تک بیت المقدس شریف قبلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد سے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلہ کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض،
اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. یعنی جو کفار تھے، یہودی تھے، کفار مکہ تھے، عیسائی تھے، یہ لوگ بھی آپس میں قبلے میں متفق نہیں ہے، کہ مطلب ان کا بھی سبھی کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے لوگ آپس میں متفق تھے، لیکن قبلے میں متفق نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے. یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صحرا کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے. یعنی اب اگر کوئی شخص بیت المقدس شریف کو اپنا قبلہ بنائے تو وہ ظالم قرار دیا گیا ہے. اب یہ آیت منسوخ نہیں ہو سکتی. جو قبلہ ہمارا کعبہ معظمہ بنا ہے، اس حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے. حضرت زیاد بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی. اللہ اکبر. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام کو ڈھانے والی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں، اسلام کو عالم کی لغزش سے خطرہ ہے. یعنی کوئی عالم دین ہو، جانکار ہو، پڑھا لکھا ہو، اگر وہ کوئی لغزش کرتا ہو تو اس سے اسلام پر اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں، یعنی منافق جو ہے اگر قرآن کی آیتوں میں بحث کرنے لگے، بحث کرتے ہیں، ان کا یہ جھگڑنا جو ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے آج ہم 72 فرقوں کو دیکھ لیں، 73 فرقے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی. یعنی اسلام کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اپنے سروں پر ہم گمراہ سرداروں کو بٹھائیں. گمراہ سردار یعنی اسلام سے پھرا ہوا. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے. علماء کو عمرہ سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد
نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جیسے ببل کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم سب نے قرآن کریم کی تفسیر ملاحظہ کی، ہمارے پڑھنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی، اسے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رمضان المبارک شریف کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہماری مغفرت فرما، اس رمضان المبارک کے صدقہ و طفیل میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔